کیونکہ دشمن کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی کا قافلہ یہیں سے چلنے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قافلہ یہیں سے چلنے والا ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا سپورٹر دجال ہے اس کا خاتمہ بھی اسی سرزمین پر ہونا ہے۔ اس لیے یہ بچوں پر وار کر رہا ہے، عورتوں پر وار کر رہا ہے، پوری دنیا لان تان کر رہی ہے، پوری دنیا سرچنش کر رہی ہے کہ اس چیز کو روکا جائے، لیکن وہ ڈر رہا ہے فلسطینی جیالوں سے، وہ ڈر رہا ہے فلسطینی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے، اور ایک کے بعد دیگر نشانہ بنا رہا ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد کیا ہے ملبے کے نیچے ہے، ہزاروں کی تعداد آج اجتماعی قبر کے اندر ان کو سلا دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کی اس مجلس میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ارض فلسطین میں ہونے والے الپناک حادثے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات گرامی، اس وقت روئے زمین پر اہل اسلام سب سے زیادہ نشانے پر ہیں۔ ساری طاغوتی طاقتیں اس بات پر اکٹھا ہیں کہ اہل اسلام کو اس روئے زمین اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور سب سے زیادہ اس وقت اگر اس روئے زمین پر کوئی خطہ لولہان ہے تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ حالانکہ وہ سرزمین ہے جہاں امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں قوم کے عذاب آنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا مسکن اور معبد بنایا تھا، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھ کر کے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا محراب بنایا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس روئے زمین پر کسی بھی خطے کو، کسی بھی جگہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو ارض فلسطین کو حاصل ہے کہ وہاں پر امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی انبیاء علیہ السلام ہو، یہ شرف اگر حاصل ہے تو ارض فلسطین کو حاصل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں مسجد اقصی ہے، یہ وہ سرزمین ہے
کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ارض حجاز سے ہجرت کر کے حضرت مہدی اپنا مسکن اور ماوا اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور یہ باب لد بیت المقدس سے 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور یہیں سے یاجوج ماجوج کے خاتمہ بھی مقدر ہے، اور یہیں سے سارے فتنوں کا سد باب ہونا ہے۔ لیکن آج اسی سرزمین کو دشمنان اسلام نے جس طریقے سے نشانہ بنایا ہے، جس طریقے سے اسے بارودوں سے ڈھانک دیا ہے، جس طریقے سے وہ زمین جل رہی ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے، حیرانگی ہے اس بات پر کہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، مریض دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، لیکن انسانیت کے علمبردار اس بنیاد پر نہیں بول رہے ہیں، اس بنیاد پر حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا نَقْمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ فلسطین والوں نے ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول کی شہادت کا اور رسول کی رسالت کی شہادت دی ہے، ان لوگوں نے ایک قبلے کو مانا ہے اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سرزمین پر جہاں شیطان اور شیطان کے کارندے اپنی طاقت کے جنون میں نہتھے مسلمانوں پر گولہ باری کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین رب کریم کا یہ فضل اور احسان ہے کہ 1.5 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اپنی طاقت پر ناز کرنے والے، اپنے اسلحہ پر ناز کرنے والے، اپنی قوت و طاقت پر فخر کرنے والے لوگ آج 1.5 مہینے سے وہ سنگ باری کرنے والے، ہاتھوں میں گلیل لے کر کے وار کر دشمن کا مقابلہ کرنے والے آج چند مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مارکہ آخری مارکہ ثابت ہوگا۔ 75 سالوں میں جس طریقے سے کرب و بلا کی زندگی کاٹی ہے فلسطین کی سرزمین کے باشندوں نے، اور جس طریقے سے دشمن نے ان کو ختم کرنے کی پالیسی، ان کو مٹانے کی کوشش، ان کو ختم کرنے کی سازش جس طریقے سے دشمنوں نے رچی ہے، انشاءاللہ یہ دشمن ناکام ہوگا، دشمن برباد ہوگا، اور فلسطین کو آزادی مل کر کے رہے گی، اور آنے والی نسلیں ایک آزاد فلسطین میں سانس لیں گی۔ حضرات گرامی، اس فلسطین کی سرزمین پر جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا جب جائزہ لیا جاتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کے لیے بچے ترس رہے ہیں، لوگ ایک بریڈ کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، مریضوں کو دوائیں نہیں مل پا رہی ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے ضرورت کی چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں، ایسے عالم میں جب کہ مکانات کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، بچوں کو یتیم بنا دیا گیا ہے، عورتوں کو بیوہ بنا دیا گیا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایسے عالم میں جب وہاں کی صورتحال دیکھی جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کے حوصلے کو دیکھا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کی جذبات کو دیکھا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کی قربانیاں جب دیکھی اور سنی جاتی ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل منہ کو آ جاتا ہے کہ ان کی قربانیاں تو ہمیں اسلاف کرام کی قربانیاں یاد دلاتی ہیں، جو ہمارے اسلاف کرام نے اس دین متین کے لیے
قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں آج فلسطین کی سرزمین میں فلسطین والے دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بمشکل تمام 8 سے 9 سال کی عمر کا بچہ، کیا سوجھ بوجھ ہوتی ہے اس عمر کے بچوں کو، لیکن 8 سے 9 سال کا بچہ مکان کھنڈر ہو گیا ہے، ملبے پر بیٹھ کر کے وہ بچہ قرآن کریم کی وہ مقدس آیت پڑھتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ بچہ رو نہیں رہا ہے، وہ بچہ تڑپ نہیں رہا ہے، وہ بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ کتاب مقدس کی آیت کریمہ پڑھ کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، ہمارا رب ہم فلسطینیوں کو آزما رہا ہے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، انجام ہم ہی لوگوں کو ملنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور دوستو، ایک بچی انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم لوگ راتوں میں اپنے گھروں کے اندر نقاب پہن کر کے اپنے بستروں پر جاتی ہیں۔ میڈیا والے حیران، لوگوں نے پوچھا کہ نقاب پہن کر کے اپنے گھر میں رات کے وقت آپ لوگ کیوں سوتی ہیں؟ تو آپ جواب سن کر کے حیران رہ جاؤ گے میرے دوستو۔ میری ماں اور بہنوں، ایک وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دہرانے والی وہ بہن کہتی ہے کہ جب ہم بستر پر سوتی ہیں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کب ہمارا مکان ملبے میں تبدیل ہو جائے، اور جب سویرے لوگ ہمارے جسموں سے ملبے کو ہٹائیں، ہماری لاش کو ملبے کے نیچے سے نکالیں تو ہم بے پرد نہ ہو جائیں۔ اسی بے پردگی سے بچنے کے لیے ہم پردہ اوڑھ کر کے حجاب میں ہو کر کے ہم اپنے بستروں کو جاتے ہیں۔ اور ایک ام نزال جن کو اس وقت دنیا خنسائے امت کے نام سے جانتی ہے، میرے اسلامی بھائیوں دوستو، ایک بوڑھی خاتون ہیں جن کے 3 بچوں کی شہادت ہو چکی ہے، 3 بچے جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ جب میڈیا والے ان کے گھر پہنچتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا بیت رہی ہے، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ رسول کی محبت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ شہادت کی موت کا کیا قیمت ہے۔ میں تو اسی دن کے لیے ان کو پالا تھا، میں نے ان کو اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ نہ رونا ہے، نہ آہوزاری کرنا ہے، اور نہ ہی آنسو بہانا ہے، اللہ کی قضا، اللہ کی رضا پر اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی پر قربانی دینے والے بچوں کو یہ بتلاتی ہیں کہ میں نے ان بچوں کو اسی دن کے لیے پالا تھا۔ اسلامی بھائیوں دوستو، ہم کو یاد آتا ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو 4 بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹو قادسیہ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہم اسلام لائے ہیں اور آپ کے والد محترم بھی اسلام لے کر کے آئے ہیں، اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری خواہش ایک ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے۔ تمنا کس چیز کی ہے؟ کہا تمنا اس بات کی ہے، آرزو میری یہ ہے کہ آپ لوگ جاؤ اور جامِ شہادت میدان کارزار میں پی لو۔ بچے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، خبر دینے والا جب خبر لے کر کے آتا ہے، گھر پہ پہنچتا ہے، خبر جب دیتا ہے اس بوڑھی ماں کو کہ آپ کے 4 بچوں کی شہادت ہوتی ہے، تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اس عظیم خاتون کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ عظیم خاتون نہ روتی ہے، نہ گڑگڑاتی ہیں، نہ آنسو بہاتی ہیں، بلکہ کہتی ہیں الحمدللہ الذی شرفنی بہم، وہ ذات سب سے زیادہ تعریف کی مستحق ہے جس نے ان بچوں کے ذریعے سے ہم کو اتنا عظیم موقع اور اتنا زیادہ شرف اور منزلت عنایت فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے
ایک نہیں سینکڑوں واقعات آئے دن ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اسلاف کی ہمیں قربانیاں یاد آتی ہیں۔ آپ یاد کریں، سیرت کی ورگردانی کریں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خوبرو نوجوان کو بھیجا مسیلمہ کذاب کی طرف۔ مسیلمہ گئے، مسیلمہ کے پاس جب پہنچے تو مسیلمہ کو خط دیا جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا۔ مسیلمہ نے اس کو پڑھ کر کے پھاڑ دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد جلاد کو بلاتا ہے۔ جلاد نے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹا۔ اس کے بعد کہتا ہے مسیلمہ، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں سچا رسول ہوں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے رسول ہیں۔ تاریخ نقل کرتی ہے، سیرت نقل کرتی ہے، یہ آسمان و زمین گواہ ہیں کہ میرے دوستو، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا کہ تم جھوٹے ہو، میرا پیغمبر، میرا رسول سچا ہے۔ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے پیر کاٹ دیے گئے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے تو آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کھڑے ہو کر کے لشکر کشی کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ اور یہ جب بچے کی شہادت کی خبر ماں کو پہنچتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ میں نے اسی دن رات کے لیے اپنے بچے کو پالا تھا۔ کل کی مائیں کتنی تھی، کیسی اہم تھی، کتنی اسلام کے لیے اپنی جانوں کو اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے والی تھیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والی تھیں۔ کل کی جیسے بہنیں بیٹیاں تھیں، آج فلسطین کی مائیں اور بہن اور بیٹیوں نے وہ کارنامے انجام دیا جن سے متاثر ہو کر کے لوگ حیران ہیں، دنیا حیران ہیں۔ کئی ایسے لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، ان کے حوصلے کو دیکھ کر کے، ان کی ہمت کو دیکھ کر کے، ان کے جذبات کو دیکھ کر کے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سچا مذہب یہ ہے جس سچائی کو یقین کر رہے ہیں، اور جس سچائی کو یہ تسلیم کر رہے ہیں، یقیناً یہ مذہب سچا ہے، یہ اسلام دھرم سچا ہے۔ اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے ایک بڑی تعداد دائرے اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو تعاون ممکن ہو سکتا ہے، دنیا کے جس بھی گوشے میں ہیں، ہم ان کے تعاون، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ دنیا والوں کو ان کی مظلومیت کو ہم بتلائیں، ان کی مقہوریت کو بتلائیں، ان کے مجبور ہونے کو بتلائیں، ان کی مجبوری کو بتلائیں۔ اور ایک ظالم جو اپنی طاقت کے نشے میں پورے سارے مکانوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہا ہے، بچوں پر رحم نہیں کر رہا ہے، سب سے زیادہ اس وقت بچوں سے ڈر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہی ڈر فرعون کو بچوں سے تھا۔ جس طریقے سے فرعون نے بچوں سے ڈر کر کے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو ذبح کرواتا تھا، جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تم بہت بڑی آزمائش سے دوچار تھے۔ تو جس طریقے سے فرعون کو ڈر تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حقیقت میں بدل دیا۔ اسی طریقے سے اسرائیل کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ بچے کل ایک بہت بڑی طاقت بن کر کے ابھرنے والے ہیں، اور فلسطین کی سرزمین کو کیا ہے، یہ لوگ ہم سے خالی کرائیں گے، اور ہمارے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایک طریقہ عذاب کا سبب بنیں گے، کیونکہ دشمن کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی کا قافلہ یہیں سے چلنے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قافلہ یہیں سے چلنے والا ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا سپورٹر دجال ہے اس کا خاتمہ بھی اسی سرزمین پر ہونا ہے۔ اس لیے یہ بچوں پر وار کر رہا ہے، عورتوں پر وار کر رہا ہے، پوری دنیا لان تان کر رہی ہے، پوری دنیا سرچنش کر رہی ہے
کہ اس چیز کو روکا جائے، لیکن وہ ڈر رہا ہے فلسطینی جیالوں سے، وہ ڈر رہا ہے فلسطینی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے، اور ایک کے بعد دیگر نشانہ بنا رہا ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد کیا ہے، ملبے کے نیچے ہے، ہزاروں کی تعداد آج اجتماعی قبر کے اندر ان کو سلا دیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، شہیدوں کا خون یہ رائے گاہ نہیں جانے والا ہے۔ رب کریم کے یہاں یہ انصاف ان مظلوموں کو مل کر کے رہے گا۔ بہت حیرانگی ہوتی ہے، بہت حیرانگی ہوتی ہے میرے دوستوں، یہ سن کر کے ایک باپ اپنے بیٹے کو، شہید بیٹے کو دفنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بیٹے اللہ کے پاس پہنچ کر کے ان ظالموں کی شکایت درج کرنا۔ حیرانگی ہوتی ہے وہاں کے ڈاکٹروں کو دیکھ کر کے، وہاں کے طبی عملہ کو دیکھ کر کے کہ ان کے گھر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے مکانوں کو بلڈوزر سے تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہی جنازے میں بھی شریک ہو رہے ہیں اور ہاسپٹل میں آ کر کے لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون سے دل گردے کے لوگ ہیں؟ یہ کون سا ان کے دلوں کے اندر نشہ چھایا ہوا ہے؟ میرے دوستو، یہ دینی خمار ہے، یہ دینی جذبہ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ شہادت ملے گی، ہمیں جنت ملے گی، لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے دین کا محاسبہ کریں۔ وہ تو شہید ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب بن رہے ہیں، اللہ کے اونچے مقام کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنی ایمان کی تجدید کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے بچیوں کی تربیت اسی انداز پہ کرنے کی کوشش کریں، اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت اسی انداز میں کریں جس طریقے سے فلسطین کی سرزمین کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت و تائید ملے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی تائید کے لیے ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو چن لے۔ جس طریقے سے آج فلسطین کی سرزمین پر بھوکے تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ راضی ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ سنگ باری کرنے والے، سنگ سے مقابلہ کرنے والے لوگ، پتھروں سے مقابلہ کرنے والے لوگ آج دنیا کی سپر پاور طاقت کو اس طریقے سے انہوں نے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ان کی فورسز جو طاقتیں تھیں، جن کو اپنے اسلحے پہ ناز تھا، آج وہ بھرم لوگوں کے سامنے کھل چکا ہے۔ پوری دنیا نے ان کی طاقت کا مذاق اڑایا ہے کہ نہتھے نوجوانوں کے سامنے نہیں ٹک سکے، اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا، یقیناً نہیں ٹک سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے بندوں کی مدد کرنے پر آتا ہے تو سب سے پہلے آزمائش کی بھٹی میں ان کو پگھلاتا ہے، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو رب کریم کی مدد ملتی ہے۔ آج فلسطین والوں کو اللہ کی مدد مل رہی ہے، اور یہ آخری جنگ ہوگی، آخری مارکا ہوگا، اور اس میں فتح انشاءاللہ فلسطین کے لوگوں کو ملنے والی ہے۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس طریقے سے مسلمانان عالم، پوری دنیا کے مسلمان حرمین شریفین میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دن آئے گا اسی کے لیے جو جنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ بیت المقدس میں بھی آزادی کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم وہاں کے لوگوں کی تو غیبی مدد فرما، دشمنوں کی سازشوں کو تو ناکام بنا، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو تڑپ رہی ہیں، رب کریم تیری ہی مدد کا سہارا ہے۔ ہم بے بس ہیں، مدد نہیں کر سکتے، پر رب تیری قدرت بڑی عظیم ہے، تیری قدرت بڑی عظیم ہے۔ تو اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ دکھا دے تاکہ ان دشمنوں کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ کی ہستی موجود ہے، اللہ زیر و زبر کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہی چند کلمات سے اللہ رب العالمین سے آخر میں یہ دعا ہے کہ رب کریم ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اور ان کی پریشانیوں، ان کی تکلیفوں اور ان کی دشواریوں کو دور فرما، اور دشمن کو شکست فاش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔